ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الغر المیامین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائهم من الآن الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین صلوات میرے محترم مکرم معظم سامعین گرامی، سادات وغیر سادات ذوی الاحترام، یہ چہلم کی مناسبت سے ہمارے اس امام بارگاہ میں یہ عظیم پروگرام منعقد کیا گیا، اور دعا ہے رب کائنات آپ کا چل کے آنا چہلم کا یہ پرسہ رسول اکرم کی خدمت میں پیش کرنا اللہ قبول فرمائے۔ آپ سب کی دعائیں جو دلوں میں موجود ہیں وہ علیم بذات الصدور ہے مالک، آپ سب کی دعائیں خالق بحق رسول و آل رسول مستجاب فرمائے، اور ہمارے بانیان مجلس کا یہ تمام انتظام انصرام خرچ اخراجات بحق بی بی زہرا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جتنے زائرین گئے ہوئے ہیں چہلم کے موقع پر پرسہ دینے امام عالی مقام کی بارگاہ میں، اللہ رب العزت ان کو سلامتی سے واپس وطن پہنچائے۔ عزاداریاں پروگرام منعقد ہو رہے ہیں، خالق ان عزاداروں کی حفاظت فرمائے، آپ سب کے مرحومین اور شہداء کے اللہ درجات بلند فرمائے۔ زحمت نہ ہو ان سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ مالک زاہد حسین، اظہر حسین اور مرتضی حسین، مظہر حسین اور ان کے ساتھی دوست احباب، ان جوانوں کے یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے ان کے گھروں پہ رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے۔ دنیا ظلم سے بھر چکی ہے، دعا کریں عدل کا علم لہرائے مشرق سے مغرب تک، اور ہر آدمی کو عدل اس کی دہلیز پر نصیب ہو۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے جن جن کو صلوات یاد ہے بآواز بلند صلوات۔ جی میرے دوستو، میرے محترم سامعین، بزرگان گرامی، قبل اس کے کہ میں موضوع شروع کروں، چہلم کی مناسبت ہے، لیکن جو آخر میں جوان بیٹھے ہیں، بزرگان نہیں، صرف جوان اگر قریب آ جائیں تو ایک ماحول بن جائے، تاکہ میں جہاں اہل بیت کی عظمتوں کے کچھ قصیدے سنانا چاہتا ہوں وہ آپ کے قریب ہونے سے وہ زیادہ پیش کر سکوں گا۔ آگے آ جائیں، جوان آگے آ جائیں، بزرگان بیٹھے رہیں۔ جی صلوات پڑھتے ہوئے ذرا تشریف لے آئیں آگے تاکہ میں قصیدہ شروع اللہم صلی علی محمد اور محمد۔ جی بسم اللہ بسم اللہ۔ میرے دوستو، میرے محترم سامعین، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے یہ پاک پیغمبر کی وہ حدیث ہے جو متفق بین الفریقین ہے۔ حدیث کی قسمیں ہیں، کچھ وہ حدیثیں ہیں جو متفق اور کچھ وہ ہے جو یک طرفی ہیں۔ ایک مسلک نے اپنی کتابوں میں لکھا، دوسرے مسلک میں وہ حدیث موجود نہیں ہے، وہ ان کے لیے حجت ہے جنہوں نے درج کیا، جنہوں نے نہیں لکھا ان کے لیے حجت
نہیں ہے. اسی طرح برعکس دوسری طرف لکھی گئی ہے حدیث، پہلی طرف نہیں لکھی گئی، اس دوسری طرف کے لیے حجت ہے، پہلی طرف کے لیے حجت نہیں ہے. ایک علم رجال ہے. علم رجال یہ ہے کہ یہ حدیث اس کے راوی کون ہیں، نبی سے سننے والا کون ہے، پھر اس سے لینے والا کون ہے، یہ اتصال ہے یا مرسل ہے یا بیچ میں واسطے حذف ہیں، جو روایت کرنے والے ہیں وہ محکم ہیں، موثق ہیں، ضعیف ہیں، عادل ہے، غیر عادل ہے، امامی ہے، غیر امامی ہے. ان کی وجہ سے وہ قسمیں بن جائیں گی حدیثوں کی. سبحان اللہ. جی ہاں، جس کی سند کا اتصال ہے وہ حدیث جی وہ مرفوع نہیں ہے، متصل ہے، اور پھر راوی اس کے موثق ہیں تو پھر وہ مستند ہے. اور اگر اس میں سارے عادل ہیں تو پھر مستند بھی ہے اور پھر وہ صحیح بھی ہے. سبحان اللہ. جی اور پھر یہ عام آدمی اگر لینے والے ہوں نبی سے تو یہ ہے حال اس حدیث کا. اور اگر جی وہ حدیث فرمانے والا بھی معصوم ہو، لینے والا بھی معصوم ہو، آگے ہم تک پہنچانے والا بھی معصوم ہو، پھر اس کا وزن آپ کر لیں جی کہ وہ کس قدر جو ہے اس کا وزن ہے اور کتنا وہ محکم ہے. ہاں یہی وجہ ہے یہ آپ کربلا اللہ آپ کو لے جائے زیارت نصیب کرے تو امام کے روزے کے دروازے پہ یہ حدیث لکھی ہوئی پڑھیں گے، قالا سید الثقلین جی حسین منی و انا من الحسین. سرکار فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. یہ حدیث آپ کے بچوں کو یاد ہے. مجھے وہ مطالب جو آپ عموماً سن چکے جی چاہوں گا کہ حدیث کے ذیل میں وہ بیان شدہ مطالب جی اس کو چھوڑ کر کچھ آگے آپ کو لے چلوں، تاکہ چونکہ یہ کھلے جگہ جو ہے جلسہ ہے، جو اگر امام بارگاہ میں دوست نہیں آ سکتے کسی مجبوری کے تحت آج روڈ کے اوپر سن رہے ہیں تو یہ پیغام پہنچے کہ حسین کس بلندی کا نام ہے. سبحان اللہ جی. سبحان اللہ. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. کیوں؟ اس لیے کہ حسین ابن علی صرف شیعوں کا محسن نہیں ہے جی ہاں، بلکہ یوں کہوں کہ یہ محسن اسلام ہے. تو جس کا تعلق اسلام سے ہے حسین اسی کا محسن ہے. بلکہ اس سے بالا تر ایک جملہ کہہ دوں کہ حسین صرف محسن اسلام نہیں، محسن انسانیت ہے. تو جس کا تعلق انسانیت سے ہے جی وہ صفات حسین نے بیان کی ہے جو انسانیت میں بطور جی نمونہ کامل غیرت سکھائی ہے تو حسین نے، شرافت سکھائی ہے تو حسین نے، حریت آزادی کا درس دیا ہے تو حسین نے جی. اس لیے آئیے ذرا حسینیت کو پڑھیں کہ حسین کسے کہتے. سبحان اللہ. یہ تو باعنوان جی ایک عنوان کے طور پر میں نے حدیث پڑھی ہے اور وہ آپ کے بچوں کو یاد ہے. فرمایا حسین منی، اس جملے میں حسین کا نسب ہے. اور دوسرا جملہ ہے انا من الحسین، انا من الحسین، انا من الحسین. یہ حسین کا نسب نہیں ہے، یہ رسول کا حسب ہے. جملے چھوٹے ہیں لیکن جوان موجود ہے تو لے لو جملے جی. ہاں حسین منی، حسین مجھ سے ہے. کیا معنی؟ یہ تو ہر بچہ بھی سمجھتا ہے کہ ہر نواسے کا وجود جو ہے وہ نانے سے ہوتا ہے، نانا نہ ہوتے تو نواسا وجود میں نہ آ سکتے. فرمانا یہ چاہتے ہیں حسین منی، جس نے حسین کا نسب پڑھنا ہے وہ میں محمد کو دیکھ لے جی. اور ایک ہے حسب. حسب کہتے ہیں کارنامہ، حسب کہتے ہیں
ذاتی کارنامے جو اس نے انجام دیے، ان کارناموں کو عربی میں کہتے ہیں حسب، کریکٹر، کردار، محنت، سنت، سیرت، وہ پوری زندگی، اسے کہتے ہیں حسب۔ نبی فرماتے ہیں کہ اگر میرا حسب دیکھنا چاہتے ہو، میرا کارنامہ دیکھنا چاہتے ہو، دوسرے لفظوں میں میری سنت و سیرت دیکھنا چاہتے ہو، میں محمد کی سنت اور سیرت صرف پڑھنا نہیں، صرف دیکھنا نہیں، عملی شکل میں دیکھنا چاہتے ہو، انا من الحسین، حسین کو دیکھتے جاؤ، میری سنت سیکھتے جاؤ۔ اپنے وعدے کی پاسداری کی ہے تو حسین ابن علی نے کی ہے، اپنے وعدے کی پاسداری کی ہے تو حسین ابن علی نے کی ہے، اور راہ خدا میں قربان ہر شے پیاری کی ہے تو حسین ابن علی نے کی ہے، اور جس محمد کے پسینے سے پیغمبر بنے، رب کعبہ کی قسم اس محمد پر بھی سواری کی ہے تو حسین ابن بھائی جس بات میں اپنی محبت کا اظہار کر رہے تھے، اسی محبت کے اظہار کو میں حدیث اور تاریخ کی روشنی میں پیش کر دوں۔ کیا فرمایا میرے پیغمبر نے؟ حسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ یعنی نسب اگر کسی کا دیکھنا ہو تو آخر والے نسب دو طریقے سے دیکھا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے عربی میں طول، ایک ہوتا ہے عرض۔ کسی کو چیک کرنا ہو کہ اس کا نسب کتنا بلند ہے، یہ کس منزل پہ فائز ہے نسب کے عالم میں، تو ذرا طول میں بھی دیکھو اور پھر ذرا عرض میں بھی دیکھو۔ طول کیسے چیک کیا جاتا ہے؟ اس طرح کہ ذرا دیکھو اس کا بابا ہے تو کیسا، اس کا بابا ہے تو کیسا، چلے جائیں آدم تک۔ طول 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 عربی میں بچے سمجھے، بزرگ اجازت دو اور پھر طول کیسے؟ اوپر اور پھر نیچے۔ اس کا بیٹا ہے تو کیسا، پھر اس کا بیٹا ہے تو کیسا، پھر اس کا بیٹا ہے تو کیسا، یہ کہلاتا ہے طول عربی میں۔ اور عرض کسے کہتے ہیں؟ دیکھنا ہو یہ کیسا ہے تو پھر اس کو عرض میں بھی ایک دفعہ چیک کر لو، اس کو کون ہے، یہ کیا فضائل کمالات کا یہ حامل ہے، تو ذرا دیکھ لو کہ یہ کون ہے۔ عرض میں دیکھو، اس کے بھائی ہے تو کیسے، اس کی بہنیں ہیں تو کیسی۔ یہ نسب دیکھنے کا ایک عام قاعدہ ہوا کرتا ہے۔ آئیں ذرا حسین ابن علی کے نسب کے حوالے سے گفتگو عرض کر دوں۔ میرے دوستوں، حسین ابن علی کے نسب میں حسین کے ساتھ کوئی نہ چل سکا سوائے ایک امام حسن کے۔ سبحان اللہ جی۔ سہیوال والے قدردان طبقہ موجود ہے۔ میں کہتا ہوں امام حسن کے فضائل کے لیے چلو ایک جملہ لے لو، بات آ گئی، اب بخل نہیں کرنا چاہیے۔ امام حسن کے فضائل کی یہ معراج ہے۔ امام حسن وہ امام ہے جو امام حسین کا بھی امام ہے۔ بات آ گئی ہے تو جہاں کا حسین کا تذکرہ ہو رہا ہے وہاں نام آ جائے نا ان کے بڑے سردار کا۔ امام حسن وہ امام ہے جو امام حسین کا بھی سردار ہے۔ معاف کرنا، امام حسن وہ امام ہے جس کا مقتدی حسین ہے۔ ہاں، میں عرض کر رہا تھا امام حسین کے حوالے سے کہ ذرا دیکھیں شجرہ نسب میں شجرہ طیبہ جو قرآن نے پیش کیا اہل بیت کا شجرہ طیبہ، قرآن نے 2 شجرے بیان کیے ہیں۔ اب وقت کے نزاکتوں میں بھی اتنا گنجائش نہیں ہوتی، لہذا دوسرا تو شجرہ ہم نہیں پڑھ سکتے۔ ایک شجرہ ہے طیبہ، ایک شجرہ ہے خبیثہ۔ ہاں، طیبہ میں پڑھ دیتا ہوں، خبیثہ کا مطالعہ آپ کر لینا۔
جی شجرائے طیبہ، شجرائے طیبہ میں نے یہ قاعدہ بتا دیا ہے کہ ذرا طول میں بھی دیکھیں، ذرا عرض میں بھی دیکھیں۔ امام حسین کا شجرائے طیبہ اگر آپ نے دیکھنا ہے، آقا حسین کا شجرائے طیبہ، تو علی سے لے کر آدم تک چلے جائیں اور سجاد سے لے کر مہدی تک چلے جائیں۔ جی ہاں طول میں ذرا آپ جب دیکھیں گے، علی سے لے کر آدم تک، سجاد سے لے کر مہدی تک۔ عرض میں دیکھیں گے ایک طرف امام حسن ہے، ایک طرف ثانی زہرا ہے۔ پھر جب زیارت نامہ پڑھو گے پھر آپ کو کھڑے ہو کر سنانے یہ پڑھنا پڑے گا، اشہد انک کنت فی الاسلاب شامخا والارحام المطہرہ لم تنجس الجاہلیت بانجاسہا ولم تلبس من مدلہمات ثیابہا۔ اے حسین ابن علی، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ان طیب و طاہر اسلاب سے گزرے ہیں۔ تقلب کا فی الساجدین، قرآن کی آیت ہے کہ آپ ان طیب و طاہر صلبوں سے گزر کر ایسے مقام پر پہنچے ہیں، کہیں سے نبوت کو مس کیا، کہیں سے رسالت کو ٹچ کیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کو نہ شرک نے چھوا نہ کفر نے چھوا، آپ وہ طیب و طاہر ہے کہ میں نے علی سے لے کر آدم تک، سجاد سے لے کر مہدی تک پڑھا، کہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ کی اصل بھی پاک ہے اور آپ کی نسل بھی پاک ہے۔ آئیے ذرا پڑھیں حسین ابن علی کو پڑھنے سے پہلے۔ جی ایک مجلس میں بیان تو نہیں ہو سکتا، لیکن خیر، آب دریاران تواں کشید بے قدر تشنگی بایت چشید۔ ارے سارا نہیں پی سکتے دریا کا پانی، جتنا پیاسے ہو اتنا تو پی لو۔ جی ہاں، ایک حسینیت کو سمجھنے کے لیے جہاں حسینیت کا شجرہ پڑھو گے، جی وہاں سنت و سیرت و کردار و کارنامہ پڑھنا پڑے گا۔ تو شجرہ کے عالم میں یوں عرض کروں، حسین دنیا کو سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک حسین کے دادا کا قصیدہ دنیا نہ پڑھے۔ دنیا حسین کو سمجھنا چاہتی ہے، سمجھنے میں اگر مخلص ہے، صرف نعرہ بازی نہ کہے دنیا کہ ہم حسین کو سمجھ گئے یا سمجھ سکتے ہیں یا نہیں سمجھ میں آئے گا جب تک حسین کے دادا کو نہ پڑھا جائے، حسین کے بابا کو نہ پڑھا جائے، حسین کے نانا کو نہ سمجھا جائے۔ کیا پروگرام ہے کہ اگر کوئی آدمی حسین کے نانا کو نہ سمجھ سکا، پھر آپ صحیح والے نعرہ لگا دیں گے کہ ان کو ہم حسینیت سمجھا دیں گے۔ خیال استو محال استو جنون۔ میرا دوست، حسین کے رگوں میں جس کا خون ہے، حسین نے جس کی زبان چوسی ہے، حسین نے جس کا دودھ لیا ہے، جی گوشت اور ہڈیاں جس سے بنی ہیں، پہلے انہیں پڑھنا پڑے گا۔ وہ صفات وہ خصائل منتقل ہوئے ہیں حسین میں، لہٰذا پہلے حسین کے آبا و اجداد کو پڑھنا پڑے گا، پھر سمجھ میں آئے گا کہ حسین کون ہے۔ جی اب میں اس لیے میرا یہ دعویٰ ہے، پتہ نہیں آپ میرا ساتھ دیں یا نہ، ضروری نہیں ہے آپ میرے ساتھ متفق ہو جائیں، یک آواز ہو جائیں، نہیں، آپ کو بھی اختلاف رائے کا حق پہنچتا ہے۔ جی میرا یہ دعویٰ ہے کہ اگر دنیا کو رسول اعظم سمجھ میں نہ آئے، حسین کا نانا سمجھ میں نہ آئے، حسین سمجھ میں نہیں آتا۔ کیوں؟ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد۔ یہ محمد جو ہے اگر پہلا محمد سمجھ میں نہ آئے، سائیوال والے پھر زور لگاتے رہے کہ باقی 12 محمد سمجھ میں آ جائے، میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، بہت مشکل ہے۔ کیوں؟ دلیل آپ دیکھیں، گورنمنٹ پاکستان نے رویت ہلال کمیٹی تشکیل دی ہے۔ کیا ہے ہدف اس کا؟ چاند معین کرنے کے لیے۔ کس چیز کا چاند؟
تیسری کا، چھٹی کا نہ، پہلی کا. کیوں؟ جی عرض کر رہا تھا کہ دنیا کو جب تک پہلا محمد سمجھ میں نہ آئے تو 12 محمد سمجھ میں نے عرض کیا گورنمنٹ پاکستان نے رویت ہلال کمیٹی تشکیل دی پہلی کا چاند معین کرنے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ گورنمنٹ جانتی ہے کہ پہلی کے چاند میں اگر اتفاق ہو گیا تو یہ اتفاق آخر تک جائے گا، اور پہلی کے چاند میں ہی اختلاف ہو گیا تو پھر یہ آخر ماہ تک اختلاف رہے گا. جی یہی وجہ ہے کہ اگر دنیا کو پہلا محمد سمجھ میں آ جائے تو پھر باقی محمد سمجھ میں، اور اگر پہلا محمد ہی نعرہ اس کے متعلق لگ جائے کہ وہ ہم جیسا، پھر کیا سمجھتے ہیں کہ پھر دوسرا محمد حسن سمجھ میں آ جائے گا، علی امیر سمجھ میں آ جائیں گے، امام حسین سمجھ میں آ جائیں گے. اس لیے ضرورت ہے کہ دنیا جو ہے وہ ذات رسالت کو پہلے سمجھے. جی کون ہے نبی، کتنے ہیں بلند، کن قصائد کے مالک ہیں رسول اعظم. ابھی آپ سن رہے تھے، میں اسی جملے کو کہہ دوں کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کہا یہ سارے انبیاء آخری نبی کے نورانی پسینے سے خلق ہوئے. تو پھر مومن کمی کیا بتائے، آدم سے عیسیٰ تک یہ ہے آخری نبی کا پسینہ. ارے جس کے پسینے کا نام ہو یوسف، جی اگر ذہن بنائے تو رسول کے نانے کا ایک قصیدہ میں بھی پڑھتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں تاکہ پتہ چل جائے کہ جی حسین کے رگوں میں جس کا خون ہے، حسین نے جس کی زبان چوسی ہے، وہ رسول اعظم جو ہے جی کتنے بلند ہے. اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ رسول اعظم کو اگر دنیا پہچاننا چاہتی ہے تو پھر جملہ یہ ہے کہ راویوں کی روایتوں میں نہ جاؤ بلکہ قرآن کی آیتوں میں آ جاؤ. کون ہے رسول اعظم؟ جو الف سے انا اعطیناک الکوثر ہے، جو بے سے بشیرن نذیرہ ہے، جو تے سے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض ہے، سے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا ہے، جیم سے جاہدوا فی سبیلہ ہی ہے سے حولہ لنور یاہو ہے سے خاتم النبیین. بیٹھے ہیں نا، دال سے دعوین اللہ بیزن ہی ہے، زال سے ذکر رسولہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے، رے سے رحمت للعالمین ہے، زے سے زینت دارین ہے، سین سے سراجن منیرہ ہے، شین سے شاہدہ و مبشرہ و نذیرہ ہے، سواد سے صراط مستقیم ہے میرے رسول، سواد سے زحا واللیل اذا سجا کا مستاق ہے، تو اسے تاہا ما انزلنا القرآن لتشکا ہے، جو اسے زہید للمؤمنین ہے، این سے اندہ مفاتیح الغیب ہے، این سے غیب السماوات والارض ہے، پھر سے فصلوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون کا مستاق ہے، کب سے قد جاؤکم من اللہ ہے، نور و کتاب مبین اسی کی شان ہے، کب سے کونوا مع الصادقین اسی کی عظمت ہے، لم سے لولا کا لما خلقت الافلاق اسی کا خطاب ہے، نون سے نون والقلم نور السماوات والارض اس کی عظمت ہے، میم سے میت الرسول فقد عطا اللہ اس کی اطاعت ہے، واو سے ولی الرب العالمین اس کی ولایت ہے، یہ سے حالتا الانسان ہین من الدہر لم یکن شیء مذکورا اس کے فضائل ہے، اور یہ سے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین اس کی بلندیاں ہے. نہیں آپ جب تک ذہن نہیں بنائیں گے میں آگے نہیں بڑھ سکوں گا. میں اصل میں عرض آپ کی خدمت میں آپ کے وسیلے سے ذرا دور تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ چوک پہ آپ نے بہر پروگرام رکھا ہے تو سخی بھی ہو تو سخی دوسری جگہ اور دور تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہوتے ہیں تو پھر آؤ ذرا رسول کا تعارف جو ہے کچھ ان الفاظ سے ہو جائے جو اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمائے. کون ہے؟ حسین کے نانا. حسین کے رگوں میں خون ہے تو کس کا؟
حسینیت تب سمجھ میں آئے گی جس کی زبان چوسی رسول نے، حسنین نے. تو ذرا اسے پڑھو، کون ہے رسول اعظم؟ ان بلندیوں کے مالک، ان فضائل کے مالک، ان کمالات کے مالک جن کا قصیدہ خود اللہ قرآن میں بیان فرمائے. آپ کی چپ کی قسم، رسول اعظم وہ ہے جس کا چہرہ والشمس وضحاہا ہے، ارے جس کی زلفیں واللیل اذا سجا ہے، جس کی آنکھیں وما زاغ البصر ہے، جس کی زبان وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی ہے، جس کا سینہ الم نشرح لک صدرک کا مصداق ہے، جس کے ہاتھ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما ہے، جس کی ابتداء سفر سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی ہے، جس کی انتہا سفر تنافت اللہ فقاب قوسین او ادنا ہے، جس کا مکمل وجود وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. سید الرسل امام الانبیاء، اسے پڑھا جائے تب حسین سمجھ میں آئے گا. دلیل، بالکل دلیلیں کے لیے ہی حاضر ہوا ہوں. واقعات تو آپ پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ان واقعات کو دلیل کے قالب میں ڈھال کر پیش کرنا یہ ہوتا ہے اصل میں خطیب کا کام. ہسٹری کون ہے جو نہیں جانتا؟ قرآن کون نہیں پڑھا ہوا؟ حدیثوں کا علم کس کو نہیں؟ لیکن اس کو دلیل کی شکل میں پیش کرنا کہ حسینیت سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک رسول اعظم سمجھ میں نہ آئے، یہ ہے مدعا. اس کی دلیل کیا ہے؟ آئیں دلیل سنیں. نبی فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میں محمد کے نور کو خلق کیا. اب یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک نور ظاہر میں ایک ہے، اندر میں یہ پنجتن کی شکل میں ہے. جی کیسے فرمایا میرے نبی نے؟ دیکھ کر فرمایا تاکہ یہ صحیح والے کلیئر سمجھ سکے. جوان نبی دیکھ کر فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اس کے بعد فرماتے ہیں انا و علی من نور واحد، انا و علی من نور واحد. سب سے پہلے نور رسالت کو اللہ نے خلق کیا. جی 14 لاکھ سال پہلے حضرت آدم خلقت سے قبل خلق کیا. پھر فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور میرا بھائی علی ایک نور کے 2 حصے، یعنی نور ایک حصے 2. تو پھر ماننا پڑے گا جب سے پہلا حصہ تب سے دوسرا حصہ. پھر کیا فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے. صحیح ترجمہ یہ ہے الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ جو ہے میرا ٹکڑا ہے، میرا حصہ ہے، میرا جز ہے. نبی فرمانا یہ چاہتے ہیں میں کل ہوں، زہرا جز ہے. جو صفات کل میں، وہ صفات جز میں. جتنا نبی کو بلند کرتے جاؤ گے اتنا زہرا کا مقام بلند ہوتا جائے گا. اس لیے کہتا ہوں نبی کل، زہرا جز. جب سے کل تب سے جز. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا بلند سلام. جی میں نے عرض کیا کہ پنجتن پاک کا نور اسی ایک نور کے اجزاء. جی آئے اگلا جملہ میرے نبی کی ہے. حدیث سنیں، کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی حدیث پہ آپ سب کو یقین محکم ہے کہ ارشاد اور خطبہ میرے رسول کا. دیکھ کر فرماتے ہیں الحسن والحسین ریحانتایا، حسن اور حسین میری خوشبو ہے، میں گل ہوں. حسنین خوشبو ہے، میں گل ہوں، حسنین خوشبو ہے. کیا معنی؟ یعنی جب سے گل ہے تب سے خوشبو ہے، بلکہ گل کی اہمیت خوشبو سے بڑھتی ہے.
اب اس لیے کہہ رہا تھا کہ پہلے رسول اعظم کو دنیا سمجھے. جی رسول اعظم اگر سمجھ میں آ گئے تو پھر باقی پھر حسین بھی سمجھ میں آ جائے گا. اگر رسول ہی سمجھ میں نہ آئے میرا دوست، اگر رسول کا علم سمجھ میں نہ آئے، وہی آ رہی ہے، جبریل آ کے دباتے ہیں اور رسول کو پتہ ہی نہیں ہے. بی بی خدیجہ الکبریٰ سے کہتے ہیں میرے ساتھ اس قسم کا واقعہ ادھر غار میں آ گیا پیش. وہ جا کر ورقہ بن نوفل چچا کے بیٹے سے پوچھتی ہے، وہ دیکھ کر کہتے ہیں گھبرا نہیں، تیرا شوہر نبی بننے والا ہے. جو نبی ہیں ان کو علم نہیں. جی ورقہ بن نوفل کو علم ہو گیا. ہاں وقت ولادت جب دایا عورتیں لینے آتی ہیں، امیروں کے بچے تو وہ اٹھا کر چلی گئی، اور غریب کا یہ یتیم عبداللہ تھا، کسی نے نہ اٹھایا. وہ ناکہ جو ہے معذور تھی پاؤں سے. جب وہ آئی اور جناب حلیمہ سعدیہ نے لیا اور گود میں بٹھایا اور اپنی ناکہ پہ سوار ہو گئی تو ناکہ اتنا کوئی تیز چلنے لگ گئی کہ باقی اونٹنیوں سے بھی آگے ہو گئی. نہ مانے تو نبی کو علم نہیں کہ میں نبی بننے والا ہوں، ماننے پہ آ جائے تو ناکہ کو علم ہو جاتا ہے میرے اوپر نبی آ گیا. پھر آپ خوش بیٹھے ہیں کہ اگر نبی ہی سمجھ میں نہ آیا تو پھر حسین سمجھ میں آ جائے گا. پتہ نہیں یہ فیصلے کیسے ہیں. پہلے علم رسول کو پڑھنا پڑے گا. ایک عشرہ منعقد ہونا چاہیے ربیع الاول کے مہینے میں. جی اور ہر اس عشرے میں کم از کم ایک صفت نبی کی ایک دن بیان کی جائے. آج علم رسول، دوسرے دن پھر ربیع الاول میں جلسہ ہو، پھر بیان ہو عصمت رسول. جی مجھے نہیں سمجھ آتی کچھ باتیں. جی آپ سے توقع رکھتے ہیں، اس لیے میں آپ کی خدمت میں ہی ٹاپک یہ بیان کر دیا کرتا ہوں. حضرت موسیٰ کو ماں نے صندوق میں ڈال دیا، دریائے نیل کے حوالے کر دیا. جی اور پہنچ گئے فرعون کے محل کے پاس. فرعون نے اٹھا لیا، دودھ پلانے والی عورتیں بلائی گئی. اب وہ پلاتی ہے، قرآن کہتا ہے، یقین تو قرآن پہ سب کو ہے نا، ہر عاشق قرآن ہے. ہاں تو قرآن یہ کہتا ہے وہ عورتیں دودھ پلاتی ہیں، یہ منہ موڑ لیتے ہیں یوں. ادھر سے آتی ہے حضرت موسیٰ 3 دن کے، منہ موڑ لیتے ہیں یوں، نہیں پیتے دودھ. قرآن نے جو کوٹ کیا ہے پڑھ دوں. قرآن کہتا ہے حرمنا علیہ المراضع من قبل، ہم نے ان تایا عورتوں کا دودھ حرام کر دیا موسیٰ پر، اس لیے کہ وہ تھی غیر مسلمہ اور یہ ہے اللہ کے نبی. موسیٰ آخر والے جملہ لے لو، بے شک قریب نہیں ہے، ادھر بیٹھ کر جملہ لے لو کہ یہ جملہ حضرت موسیٰ امتی نبی ہے، ہمارے نبی سید و سردار ہے. میں کیا پڑھوں؟ امتی نبی ایک ٹائم کا دودھ غیر مسلمہ کا نہیں پیتے. ہاں اور جو سردار نبی ہے اس کی عصمت کو سمجھ. اگر عمران ابو طالب مومن کامل نہیں تھے تو 18 سال پاک محمد ان کے دسترخوان پہ کھانا کیسے کھاتے رہے؟ جی میں آپ جیسے سامعین جن کی توجہ ہے عموماً عرض کرتا رہتا ہوں اپنے خطبہ سے، کہو کہ پہلے علم رسول پڑھے، عصمت رسول پڑھے، فضائل رسول پڑھے، دنیا کو پتہ چلے کہ شیعت کے نزدیک مقام رسالت کتنا بلند ہے. دوستو تب سمجھ میں آئے گا علی، تب سمجھ میں آئے گا حسن، تب سمجھ میں آئیں گے آقا حسین. جی اس لیے جملہ کہہ رہا ہوں نا کہ متوجہ ہوں، دنیا کے سامنے پہلے شان رسالت رکھیں. جی شان رسالت حسین ہے جز رسول کا. جب کل سمجھ میں آئے گا تو پھر جز بھی سمجھ میں، حسین و منی پھر سمجھ میں آ جائے گا. اس لیے ٹھیک ہے یہ ٹاپک نہ بیان کر سکا اس لیے کہ 1 گھنٹہ ٹائم ہے، 1 گھنٹے کے اندر تو یہ سارے موضوع نہیں پڑھے جا سکتے. خیر
جتنا ہو سکتا ہے چند چند جملے ہر ٹاپک سے لے کر گلدستہ بنا کے آپ کو پیش کر دوں. میں نے عرض کیا کہ اگر دنیا نے آپ کے ذریعے سے دنیا کو مشورہ پر محبت سے، مناظرہ نہیں، مجھے مناظرے نہیں آتے نہ میں لائک کرتا ہوں جی، محبت سے مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر حسین کو سمجھنا چاہتے ہو پہلے شان رسالت کو قرآن سے لو، قرآن سے، راویوں سے نہیں. راوی اپنی جیسی تصویر پیش کر دیں گے محمد ہم جیسا جی، قرآن سے. اور جب قرآن سے رسول کو لوگے تو اس کا جز ہے حسین، تب سمجھ میں آئے گا کہ نبوت کے علاوہ ایک صفت ہے نبوت، اس کے علاوہ، کیونکہ ختم نبوت کا اعلان ہو چکا جی، جیسا نبی ویسا وسیع. جب رسول سمجھ میں آ جائیں گے، جب نبی سمجھ میں آ جائیں گے تو اس کا وسیع حسین سمجھ میں آ جائے گا. جیسا نبی ویسا وسیع. ہم نہیں پہنچا سکے، شاید ہماری ہی زبان میں کوئی لکنت رہ گئی یا کوتاہی رہ گئی. ہم دنیا کو نہیں ایسے مجسم شکل میں ہم نہیں دکھا سکے کہ کربلا میں 10ویں کے دن رسول کھڑے تھے. ہم نہیں سمجھا سکے. حسین جی یعنی رسول، اگر ہم سمجھا سکتے ہوتے جی. ہاں لکھنے والوں نے لکھا، بہت بڑے محدث ہیں جی، بہت بڑے محدث ہیں. ہاں مدارج النبوہ پڑھیں ان کی جی، معارج النبوہ ان کی پڑھیں جی، سر الشہادتین لکھی ہے. ہاں عبدالحق کے محدث جی، پڑھیں تو صحیح. اس کے اندر لکھتے ہیں کہ رسول کو تو شہادت نہیں ملی. کوشچن آیا، رسول ہر نبی کو شہادت، وہ جو پہلے ان کو شہادتیں ملی، مقام شہادت کا بلند، رسول تو شہید نہیں ہے تو پھر کیا اس کا مقام کم ہے؟ جواب دیا گیا. ایسے محدث نے، بہت بڑے عالم ہے، عالم اسلام کے، شیعہ رائٹر نہیں ہے جی، لکھتے ہیں کہ رسول کو 2 شہادتیں ملی. ہاں بالکل، خفی اور جلی. کہا امام حسن کی شہادت جو ہے یہ خفی ہے، اور امام جی اور امام حسین کی شہادت یہ ہے جی جلی. یا دوسرے لفظوں میں جی، دوسرے میں کہ ظاہری اور باطنی. ہاں ظاہری شہادت اور چھپی ہوئی شہادت، جہری شہادت، اکفاتی شہادت. انہوں نے لکھا کہ یہ بیٹے ہیں رسول کے، ان کے قتل سے رسول قتل ہوئے. ان کی شہادت رسول کی شہادت، ان کی اذیت رسول کی اذیت ہے. لہذا ان کے جو شہادتیں، یہ دونوں شہادتیں کا ثواب جو ہے رسول کو ملا جی. ان کی شہادت رسول کی شہادت. صحیح والے اگر اجازت دو تو میں جملہ بدلنا چاہتا ہوں تاکہ رزلٹ جلدی آ جائے. ان کی شہادت، میری طرف دیکھنا، ان کی شہادت رسول کی شہادت. میں کہتا ہوں پھر مسجدوں میں اعلان کر دو، جب اتنے بڑے عالم نے لکھ دیا ان کی شہادت رسول کی شہادت، تو پھر ان کا قاتل رسول کا قاتل ہے. پیغام پہنچنا چاہیے. پھر ان کی شہادت، شہزادوں کی شہادت، رسول اعظم کی شہادت، بے شک. پھر ان کا قاتل، پھر جو فیصلہ ہو رسول کے قاتل کے متعلق، پھر رکنا نہیں، فیصلہ جلدی کرنا ہے جی. ہاں میں چھوڑ دیا، یہ ٹاپک چھوڑ دیا. اگلا جملہ کہوں جی. میں نے عرض کیا دوستو، آپ کے وسیلے سے حسینیت کا ایک حسب اور نسب کے حوالے سے 2 جملے آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنا چاہتا تھا. اور میں نے عرض کیا کہ حسین تب سمجھ میں آئیں گے پہلے رسول کو سمجھو. رہ گیا ٹاپک عظمت رسول، نہ پڑھ سکا. 2 جملے میں نے پڑھے، باقی چھوڑ دیا. ہاں دوسرا جملہ اگر اجازت ہو، وہ جملہ یہ ہے کہ دنیا کو محبت سے، آپ بتائیں مومن کو امام بارگاہ میں پڑھے گا جی، فلاں عالم فلاں مولانا مسجد میں پڑھیں گے، لیکن آپ ہیں جو ہر جگہ جا کر پیغام دے سکتے ہیں. آپ ہیں امام کے سپاہی جو سنا سکتے ہیں کہ علی کے، حسین کے رگوں میں خون ہے.
علی کا، وہی صفات آئی ہیں حسین میں، جی ہاں وہی شجاعت اور بہادریاں آئی ہیں حسین میں۔ تو پہلے دنیا سے کہیں کہ آؤ ذرا حسین کے بابا علی کو پڑھ لو، حسین کے بابا علی کو پڑھ لو۔ اب مومن قمی علی حسین کے بابا علی کے کیا فضائل بیان کرے، اتنا لے لو کہ حسین کا بابا علی وہ ہے جو فضائل پہ ناز نہیں کرتا بلکہ فضائل اس پر ناز کرتے ہیں۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ تھک گئے ہیں یا تازہ دم بیٹھے ہیں، کون ہے حسین کا بابا؟ حسین کا بابا علی وہ ہے جسے آدم نہ مانے تو صفی اللہ نہیں بنتا۔ عظمت حسین پڑھنا چاہ رہا ہوں، توجہ ہو تو۔ حسین کا بابا علی وہ ہے جسے نوح نہ مانے تو نجی اللہ نہیں بنتے، ابراہیم نہ مانے تو خلیل اللہ نہیں بنتے، موسیٰ نہ مانے تو کلیم اللہ نہیں بنتے، عیسیٰ نہ مانے روح اللہ نہیں بنتے، سید الانبیاء ان کی ولایت کا اعلان نہ کرے دین کے کامل ہونے کی سند نہیں ملتی۔ نہیں ابھی بھی چپ ہے، ماحول وہ نہ بنا، اس لیے جملہ بدل رہا ہوں۔ حسین کا بابا علی وہ ہے میرا دوست جو الف سے امیر المومنین ہے۔ حسین کا بابا علی وہ ہے جو بے سے باب العلوم ہے، جو تے سے تاج اولیاء ہے، سے ثابت قدم ہے، جم سے جامع القرآن ہے، ہے سے حلال مشکلات ہے، ہے سے خبر دو جہاں ہے، دل سے دافع البلا ہے، سال سے ذاکر اکبر ہے، رے سے راسخون فی العلم کا مصداق ہے، سے زوج بطول ہے، سین سے ساقی کوثر ہے، شین سے شیر خدا ہے، آپ کی چپ کی قسم سعاد سے صدیق اکبر ہے۔ علی کی بادشاہی ہے، علی اس میں الہی ہے، ہر ایک میدان میں تولا، زباں کے ساتھ دل بولا۔ علی جی ہاں میں نے عرض کیا، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا نا، علی نبی نے فرمایا تھا یا علی انت صدیق الاکبر انت فاروق الاعظم۔ یہ تقریر میرے نبی کی تھی، یہ جو کلمہ پڑھتا ہے ہاں یقیناً نبی کے فرمان پہ اس کو یقین ہے۔ تو میرا دوست نبی نے کیا فرمایا، وہ صفتیں عرض کر رہا تھا نا کہ حسین کا بابا، آخر والے حسین کا بابا، مجھے پڑھنا حسین ہے، حسینیت۔ حسین کا بابا وہ ہے جو سواد سے صدیق اکبر ہے، جو سواد سے ضامن روز جزا ہے، تو اسے طاہر اطہر ہے، سو اسے ظاہر اظہر ہے، این سے اولی قدر ہے، این سے غازنفر ہے، فے سے فاروق اعظم ہے، کاف سے قاری قرآن ہے، کیف سے کریم فی الدنیا والآخرہ ہے، لائق لم سے لے کے منبر ہے، میم سے مظہر العجائب ہے، نون سے ناطق کے قرآن ہے، وا سے والی نجف ہے، اے سے ہادی قدیر ہے، اور یہ سے یاسوب الدین۔ نہیں جو آخر میں بیٹھے ہیں ابھی تک انہوں نے ماحول نہیں بنایا، ہاں ورنہ میں کہہ دوں گا کہ آئندہ سال مجلس بہ روڈ پہ نہیں ہونی چاہیے، امام بارگاہ میں ہو پھر جس طرح سنیں جی، نہیں تو پھر یہاں تو ہاں ولایت علی کے فضائل و قصیدے سننے سے خون جو ہے وہ گرم ہو جاتا ہے نا، تو پھر سنتے ہو تو پھر سنو کون ہے حسین کا بابا۔ حسین کا بابا وہ سردار ہے جو الف سے امیر اللہ ہے، جو بے سے باب اللہ ہے، دو سے تقدیر اللہ ہے، جو سے سمرت اللہ ہے، جیم سے جنب اللہ جلال اللہ ہے، ہے سے حرز اللہ حبل اللہ ہے سے خیارت اللہ ہے، دل سے دلیل اللہ ہے، سال سے ذکر اللہ ہے، رے سے رحمت اللہ ہے، سین سے زینت اللہ ہے۔ ہاں نہیں بول سکتے سخی نہیں ہو تو چہرے کی رنگت بدل لو، ہاں جبریل کی موہی تمہارے اوپر لگی ہوئی ہے، سین سے سر اللہ ہے، شین سے شاکر باللہ ہے، سو سے صفت اللہ ہے، سو سے سامن خلق اللہ ہے، تو اسے طالب مرضات اللہ ہے، سو اسے ذل اللہ ہے، این سے عین اللہ ہے۔ حسین کا بابا غین سے غزمت اللہ ہے، فے سے فضل اللہ ہے، کاف سے قدرت اللہ ہے، کاف سے کلام اللہ ہے، لام سے لسان اللہ ہے، میم سے معمور من اللہ ہے، نون سے ناطق باللہ ہے، ارے واف سے وجہ اللہ ہے، اے سے حیبت اللہ ہے، اور یہ سے ید اللہ ہے۔
جی اس لیے جو میں نے کہہ رہا ہوں جب ماحول بنے گا تو پھر میں آ جاؤں گا مصحف کی طرف نہیں، لیکن پہلے حسینیت کو سمجھنا چاہیے جی ہاں جب آپ بھی سمجھ لیں گے میں سمجھ لوں گا کہ آپ نے سمجھا ہے جی، نہیں تو پھر میں پڑھتا رہوں گا۔ اس لیے جملہ کہہ رہا ہوں کہ حسین کا بابا کون ہے، کتنی عظمتوں کا مالک ہے، کتنی آیتوں کے قصیدوں کا مالک ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ اور میرا دوست جملہ سن لو، علی کے فضائل میں دو اثر جو ہیں وہ جھلکتے ہیں، ٹپکتے ہیں۔ یہ لائٹ ہے نا، یہ لائٹ اس سے دو اثر نکلتے ہیں جی، اسی سے ایئر کنڈیشن چلتا ہے۔ اے بابا برق بجلی سے ایئر کنڈیشن چلتا ہے اور اسی بجلی سے ہیٹر چلتا ہے۔ شے ایک ہے اثر دو ہے، علی کے فضائل شے ایک ہے اثر دو ہے۔ مومن کمی جب علی ولی کے فضائل پڑھے گا دو اثر ابھریں گے، مومن سنے گا سینے میں ایئر کنڈیشن چلے گا، منافق سنے گا تو سینے میں ہیٹر چلے گا۔ جی 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 ہاں توجہ، یہ ایک تو یہ مووی بنا رہا ہے بھائی، پر اس کی اتنی ویلیو نہیں ہے، ویلیو ہے اس مووی کی جو تمہارے اوپر جبریل بنا رہا۔ کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں صرف صورتیں آتی ہیں۔ جی جی جب نعرے لگاتے ہو نا ہاں تو اس میں اس مووی میں صرف صورتیں آتی ہیں جی، جبریل مووی میں صورتیں بھی آتی ہیں، نیتیں بھی آتی ہیں۔ جی اس لیے جملہ بدل رہا ہوں نا کہ ذرا چہرہ ایسا بنا کر بیٹھے، فضائل علی پہ کم از کم نہیں بول سکتے، سر نہیں ہلا سکتے، اتنے سخی اگر نہیں ہے تو کم از کم چہرے کی رنگت بدلے کہ جبریل کو بتانا نہ پڑے کہ میں غلام علی ہوں، چہرہ دیکھتا جائے۔ جی عرض کر رہا تھا، یاد ہے قصیدہ آخر والے، حسین کا بابا، میں پڑھ رہا ہوں حسین کا نسب، حسین کے آبا و اجداد، وہی خون ہے، وہی دودھ ہے، وہی خصال ہے، وہی صفات ہے، وہی فضائل ہے۔ اور حسین کا بابا کون ہے؟ جس کو آسمانوں پہ شمسائل کہتے ہیں۔ حسین کا بابا علی وہ ہے جس کو زمینوں پہ ہم جائل کہتے ہیں، لوح پر قصوم کہتے ہیں، قلم پر منصوم کہتے ہیں، حور العین میں عصب، عبرانی زبان میں کیاتیسی، سریانی زبان میں شروحیل، تورات میں ایلیا، زبور میں ابھی، انجیل میں بری، قرآن میں علی، عرب میں علی، ہندوستان میں کبکر، روم میں بطریس، ارمن میں فریق، فارس میں جبیر، ترکی میں بطیر، نبت میں کری، سانج میں حسیر، حبش میں تبریک، فلسطین میں یوشے، کانین میں بوی، جنات میں جنین، شیاطین میں متمر، دائی کے نزدیک میمون، ماں کے نزدیک حیدر، صفتر، غزنفر، پیغمبر کے نزدیک ناصر، اور خدا کے نزدیک علی۔ چھوڑ دیا ٹاپک، نہیں پڑھ سکتا علی کے حسین کے بابا کے فضائل، اس کے لیے اشرے چاہیے، پھر پتہ چلے گا کہ حسین کا بابا کتنا عظیم ہے۔ جی چھوڑ دیا ٹاپک، آگے سنیے ہاں کہ کون ہے حسین کا دادا۔ تب پتہ چلے گا محبت سے دنیا کو کہ جس کا دادا اتنا عظیم ہے جی، پھر اس کا پوتا حسین کتنا عظیم ہوگا۔ کون ہے عمران ابو طالب؟
کاش ٹائم ہوتا میں قرآن پڑھتا، ہاں قرآن کی لوریاں سناتا. علم یجد کا یتیمن فآوا ووجد کا ضالا فہدی ووجد کا عائلا فاغنی. قرآن کیا قصیدے پڑھتا ہے عمران ابو طالب کے جی. لیکن بعض دفعہ میں جب دیکھتا ہوں دنیا کی ناانصافیاں جی دل دکھ جاتا ہے. صحیح حسین بالکل حسین ہے، یہ رسول کی گود میں پلے تھے اس لیے حسین بنے تھے. ذرا نیت سمجھ لینا، جملوں سے بات سمجھ آ رہی ہوگی جی. ہاں حسین ٹھیک ہے، حسین ہے بلند ہے اس لیے کہ رسول کی گود میں پلے تھے. یہ تو گود کا اثر تھا، یہ تو گود کا اثر تھا. حسین حسین بن گئے، یہ رسول کی گود کا اثر تھا. حسین حسین بن گئے. میں کہتا ہوں پھر جب یہ طے ہو گیا پھر دستخط کر دے کہ یہ گود کا اثر ہوتا ہے جی. حسین رسول کی گود میں پلے تو پھر یہ حسین بنے اور عمران ابو طالب کی گود میں بھی. ماشاءاللہ بڑی اعلیٰ فہم و فراست رکھنے والا میرا مجمع، اتنی ذہانت جی قبل از وقت نتیجے پہ پہنچنے والا میرا مجمع. اور جملہ پھر لے لو کہ جب یہ گود کا اثر ہے میں کہتا ہوں پھر منصف ہے، قرآن کو مانتا ہے، تاریخ و حدیث کو مانتا ہے تو پھر دستخط کر دے کہ عمران ابو طالب کی گود میں بھی 2 بچے پلے. ایک احمد مختار بنے، ایک حیدر کرار بنے، ایک نبی بنے، ایک علی بنے. ارے جس کی گود اتنا عظیم ہے وہ صاحب گود خود کتنے عظیم ہوں گے. جی میرے دوستو میں نے یہ موضوع بھی چھوڑ دیا، نہ پڑھ سکا جی. یہ بھی ایک مین ہنٹ سرچ کر رہا ہوں. اگر حسین کو دنیا نے سمجھنا ہے تو محبت سے آگے پہنچاؤ. حسین کے دادا کو پڑھو، حسین کے نانا کو پڑھو جی، حسین کے بابا کو پڑھو. یہ تو ٹائم نہیں ہے ورنہ میں حسین کا بیٹا پڑھتا جی. چلو بات آ گئی ہے. ذرا دنیا کو محبت سے بتاؤ کہ حسین کی نانی کو پڑھو. کون ہے ملیکۃ العرب؟ بولے دنیا کون ہے محسن اسلام؟ بڑا مقام ہے. میں تو آپ کو پتا ہے جہاں اتحاد بین المسلمین جی محبت کا پیغام سنانے دینے والا اور کاربند کرنے والا ہوں، وہاں یہ محبت سے کہتا ہوں ہر بی بی کا مقام اپنی جگہ پر جی جو رسول نے ان کو دیا جی، ہر ام المومنین. لیکن کسی بی بی کا تقابل اور مقابلہ نہیں ہے خدیجۃ الکبریٰ سے. محبت سے جملہ کہہ دوں لے لو گے جی. جتنا بیویاں ہیں بڑا مقام ہے، لیکن فرق ذرا اتنا تو ذہن میں رکھ لے، وہ سب بیویاں وہ ہیں جو رسول کے در پر چل کر رہی ہے. خدیجہ وہ ہے جن کے در پہ خود رسول چل کر آئے. نہ سمجھا سکا تھا تو اشارہ. جن کے دروازے پہ دولہا بن کر محمد آئے اسے خدیجہ کہتے ہیں. جملے ہوتے ہیں، ڈیٹیل تو نہیں پڑھی جاتی نا. قدردان طبقہ ہے. ایسا مجمع بہت کم جگہوں پہ ملے گا. تو پھر مجھے ایک بھولا ہوا جملہ یاد آ گیا جی. پھر قدردان ہو لے لو جملہ. جملوں میں دعا کے قریب پہنچ جاؤں کہ جتنا بیویاں ہیں جو مقام اللہ اللہ کے رسول نے ان کو دیا وہ اسی مقام پر ہے. اور ماننا ہے جی وہ مومنوں کی مائیں ہیں بالکل. لیکن محسن اسلام خدیجۃ الکبریٰ کو کوئی تقابل نہیں ہے کسی بیوی کا بی بی خدیجہ سے. کیوں؟ قدردانوں میرے سنی شیعہ بھائیوں ہسٹریاں اٹھاؤ.
تاریخوں کی فرق گردانیاں کرو تو پھر یہ جملہ آپ کو تاریخ میں سنہری حروف سے درج ملے گا. جتنا بیویاں ہیں، توجہ آخر والے، ابھی آپ کے لیے جملہ کہتا ہوں، جتنا بیویاں ہیں وہ سب وہ بیویاں ہیں جن کو اسلام نے پالا ہے. خدیجہ وہ ہے جس نے اسلام کو پالا ہے. سبحان اللہ جی، سبحان اللہ. ہاں میں نے عرض کیا ٹائم نہ رہا. ہاں حسین منی، حسین کا نسب پڑھنا ہو تو ذرا حسین کو طول میں بھی پڑھو، حسین کو عرض میں بھی پڑھو. جی میں یوں کہہ دوں، او میرا دوست جملہ لے لے، اگر کسی معمولی جگہ پر عام جنرل طور پہ جس خاندان میں پڑھے لکھے لوگ نہ ہوں، اگر بچہ پرائمری کر جائے چٹھی پڑھانے اس سے آتے ہیں، کہتے ہیں یہ خاندان کا چشم و چراغ ہے. اور کیا پروگرام ہے جہاں پر پہلے سے میٹرک بیٹھے ہوں، پرائمری کو کوئی لکھے گا؟ ہاں جب پہلے سے پرائمری ہوں وہ بچہ نہیں چمک سکتا، وہ بچہ نہیں دمک سکتا جب تک آگے بڑھ کر جی بی اے نہ کرے، ایم اے نہ کرے. اگر پہلے سے ایم اے موجود ہوں نہیں چمک سکتا جب تک ڈبل ایم اے پی ایچ ڈی نہ کرے. جی یا نہیں سمجھا سکا تو جملہ بدل دوں، اوے بابا اندھیری رات ہو نہ موم بتی جلاؤ، کام دے گی. لیکن اگر سرچ لائٹیں جل رہی ہوں، کیا پروگرام ہے؟ موم بتی کی دال گلے گی؟ یہ باتیں اگر سمجھ. او میرا دوست اگر حسین ایسے گھر میں آتے جہاں پر جی علم کا نام و نشان نہ ہوتا، حسین تھوڑا سا علم دکھاتے، زمانے میں حسین حسین ہو جاتا. پتہ نہیں آپ کو علم ہے یا نہیں، حسین اس گھر میں آئے جہاں پر سلونی کے ڈنکے بج رہے تھے. جی حسین اگر عام گھر میں آتے جہاں پر فضائل کا نام نہ ہوتا، حسین تھوڑی سی فضیلت دکھاتے، کائنات میں حسین حسین ہو جاتا. مجھے معلوم، آپ کو معلوم ہے یا نہیں، حسین اس گھر میں آئے ہاں جہاں پر میں یوں کہہ دوں، اگر حسین اس گھر میں آتے جہاں پر روشنی نہ ہوتی، تھوڑی سی روشنی دکھاتے، لیکن حسین آئے اس گھر میں جہاں پر 1,24,000 وولٹ کا بلب جگمگا رہا تھا. بلا تشبیہ کارخانے قدرت میں اس کے بعد گویا ہاں اور نور روشنی ممکن نہیں ہی، گویا ظاہری حساب سے نہ تھی. ہاں یوں کہہ دوں وہ قدردانوں لے لو، جملہ ختم ہو گیا موضوع کہ حسین اس فلک پہ چمکا جہاں پر ایک طرف شمس نبوت جگمگا رہا تھا. حسین اس فلک پہ چمکا جہاں پر ایک طرف قمر امامت جو ہے منور اور روشن تھا. حسین اس فلک پہ چمکا جہاں پر عصمت کی سیاہ پاشیاں ہو رہی تھی. حسین یوں چمکا، یوں دمکا، اپنے آپ کو یوں منوایا کہ علامہ اقبال کو کہنا پڑ گیا اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب یداللہی، ایک سجدہ شبیری. میرے دوست جی اس لیے تو جملہ کہہ رہا ہوں، اگر دنیا نے حسین کو سمجھ لیا ہوتا، معاف کرو، اگر دنیا نے فرزند رسول مہر نبوت کے سوار کو سمجھ لیا ہوتا، عصر عاشور ان کی لاش پہ گھوڑے نہ دوڑتے. حسین غربت کا استغاثہ بلند کر رہے تھے، حل من ناصر ینصرنا. اس غربت کے استغاثے پہ آج پوری دنیا سے جی عاشق حسین لبیک کہتے ہوئے کربلا پہنچ گئے. آج یہ 2 کروڑ سے زیادہ جو مجمع کربلا کی دھرتی پہ پہنچا ہوا ہے، کیا کہہ رہا تھا یہ مجمع؟ کہہ رہا تھا لبیک یا حسین. مولا اس وقت تم آپ اکیلے رہ گئے تھے، اکبر کی لاشیں اٹھا، عباس کی لاش اٹھا کے اصغر کا لاشا، مولا آپ غریب کہلا رہے تھے. کاش
اس وقت آپ ہوتے مولا آپ کے رکابوں میں شہید ہوتے جی 80 کلومیٹر کا دسترخوان بچھا ہوا عاشقان سبیلے لے کر کھڑے ہوئے ہیں نیازوں کے دسترخوان لگے پڑے ہیں ہر زائر امام سے ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں آؤ ہماری سبیل پیتے جاؤ ہماری نیاز سے تبرک کے لقمے لے لو آگے بڑھتے ہیں ہاتھ باندھ کے میں نے دیکھا کہ کہہ رہے تھے آپ تھک گئے ہوں گے بیٹھ جاؤ ہم تمہارے پاؤں کو دبا دیں لبیک یا حسین کتنے میں نے دیکھے ایسے امیر بندے لیکن کہتے ہم حقیر ہیں جس زائر کا جس زیارتی آدمی کا جوتا پھٹ گیا کا جوتا دے دو اس کو ٹانگے ہم لگا دے یہ اس سزا سے بیاد یہ اثر ہے عزاداری کا آقا حسین اس وقت آپ اکیلے رہ گئے یہ عزاداروں نے عزاداری کر کر کے گلی کوچوں میں سڑکوں میں پاؤں ننگے آ کر سر ننگے آ کر عزاداروں آپ کو بھی میرے مولا نے یاد کیا پتہ نہیں کسی ذاکر عالم نے آپ کو بتایا یا نہ جناب سکینہ کہتی ہے جب میں بابے کے لاشے پہ پہنچی تھی میں نے اپنا منہ بابے کے کٹے ہوئے گلے پہ رکھ دیا شہزادی معصومہ سکینہ کہتی ہے میرے بابے کے کٹے ہوئے گلے سے آواز آ رہی تھی شیعتی ما ان شربت ماز بن فذکرونی اور میرا شیعہ جب ٹھنڈا پانی پینا حسین کی پیاس کو یاد رکھنا جناب سکینہ راوی ہے روایت بھی سکینہ کی ہے دیکھ کر کہتی ہے میں نے سنا میرا بابا کہہ رہا تھا ایک دفعہ اپنے شیعہ کو مستقیماً مخاطب ہوئے میرے بابا دیکھ کر کہتے ہو میرا شیعہ کاش تو کربلا ہوتا تو دیکھتا کہ میں نے اصغر کو ہاتھوں میں کیسے اٹھایا ہوا تھا میں پانی مانگتا تھا وہ تیر مارتے تھے ملاؤ طبیعت آج چہلم میں آج فرید ٹاؤن کے اس مرکزی امام بارگاہ فرید ٹاؤن میں چہلم منعقد کرنے کے لیے سب سنی شیعہ آ گئے ہیں لبیک کہہ رہے ہیں حسین ابن علی کو عزادارو حسین میرے آقا نے آپ کو بڑا یاد کیا تاریخ ایسے کہتی ہے جی ابھی تھوڑی دیر بعد شبی بھی برآمد ہوگی امام کے زلجنہ کی ایک جملہ کہہ دو عزادارو تاریخ نے لکھا کہ جب امام نے یہ غربت کا استغاثہ بلند کر کے آئے ہیں نا قیام میں پہلا جملہ کہا تاریخ سننے والے تاریخی مصائب پہ گریہ کرنے والے امام دیکھ کر فرماتے یا اختی زینب ایتینی بے ثوب عتیق مجھے پرانا لباس لا کر دے عزادارو پوچھو کیا وجہ تھی کہ پرانا لباس زہرا کا لال مانگ رہا تھا ثانیہ اس لیے کہ شاید یہ پرانا سمجھ کر نہ لوٹے عزادارو ثانیہ زہرا رو کر کہتی ہے بیویوں سے جب اماں زہرا یہ لباس سی رہی تھی رو بھی رہی تھی اور فرما رہی تھی میری بیٹی زینب جب یہ پرانا لباس تیرا بھائی حسین مانگے سمجھنا حسین جا رہا ہے واپس نہیں آئے گا خرقہو و مزقہو امام نے اس لباس کو مزید پارا پارا کیا اور لباس جو پہنا ہوا تھا اس کے نیچے زیب تن کیا شاید ظالم لوٹنے والے اسے نہ لوٹے عزادارو امام نے الوداع کیا امام سجاد کو اسرار امامت سونپے جب گئے ہیں میرے آقا سجاد جی راز مصلیت خدا یہی تھی کہ سجاد بیمار ہو جائے تاکہ نسل امامت بچ جائے جب بابے کو آتے دیکھا اٹھنا جہاں فرمایا تعظیم ساکت ہے میرا بیمار بیٹا
ہاں اس وقت دیکھ کر کہتے ہیں بابا یہ جو آپ کو تیر لگے ہوئے ہیں، یہ زخم جو لگے ہوئے ہیں، الوداع کر رہے تھے حسین اپنے بیٹے سجاد سے، ہاں دیکھ کر پوچھا بابا یہ خون آلود قمیض ہے آپ کا؟ ہاں بابا مجھے بتا نام میں اللہ عباس، میرا چچا عباس کہاں ہے؟ کہا بیٹا قد قتل، وہ مارے گئے۔ تڑپ گیا سجاد، دیکھ کر پوچھا بابا اینا اخیون الاکبر، میرا بھائی اکبر کہاں ہے جو آپ کی یہ حالت ہو گئی ہے؟ دیکھ کر کہا قد قتل، پوچھنا چاہ۔ امام فرماتے ہیں سجاد بیٹا کب تک آپ پوچھتے رہیں گے؟ میں کب تک بتاتا رہوں گا؟ خیام کے اندر مردوں میں یا تو باقی ہے یا میں باقی؟ عزداروں رویا ہے سجاد، دیکھ کر کہا پھوپھی اماں جلدی مجھے تلوار دے، میرا بابا اکیلا رہ گیا ہے۔ عزداروں فرمایا نہیں سجاد تو نے شام جانا ہے، جہاد اکبر کرنا ہے، ان نبی کی بیٹیوں کو تو نے مدینے لے جانا ہے۔ ہاں الوداع کیا، اسرار امامت سونپے، وصیتیں جو امامت کی خاص تھی وہ امام سجاد کے حوالے کی، اور پھر بیویوں سے الوداع کیا۔ تاریخ سننے والے آپ نے بڑے مسائل سنے ہوں گے، لیکن ایک جملہ سن لو تاریخ کا۔ تاریخ نے لکھا سب سے مشکل گھڑی وہی تھی جب امام نے اپنی بہنوں کو الوداع کیا۔ لاشیں آتی رہی، بیویاں روتی رہی، مقتل سے لاشیں لائی گئی، لیکن جب امام جانے لگے سیدہ مجھے معاف کرنا، بیویاں امام کو لپٹ گئی اور دیکھ کر کہتی ہے ابے اگر جانا ہی ہے رتنا الى حرم جب دینا، ہمیں نانے کے روزے پر پہنچاتے جا، ہمیں جو کربلا کے جنگل میں اکیلا چھوڑ کے جا رہا ہے، بتا تیری بہنیں جائیں تو کہاں جائیں؟ الوداع کیا ہے بہنوں کو اور چلے ہیں امام، پوری جنگ نہیں پڑھ سکتا، تاریخ کہتی ہے یہ چلے جناب سکینہ معصومہ، یہ نام میں اختلاف ضرور ہے پر لفظ سکینہ لکھا گیا ہے کہ یہ آگے آئی اور بابے کو دیکھ کر کہتی ہے بابا مجھے ایک دفعہ پھر گلے لگا لے۔ الوداع کیا بیٹیوں سے بھی بہنوں سے بھی، چلے وہ جنگ کی جو علی کی شجاعت کا مظاہرہ کیا کربلا میں، نخیلہ تک میدان صاف کر دیا شبیر نے، یہ جنگ کر رہے تھے زہرا کے لال، ایک دفعہ آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ حسین ہاں جلدی آ جا، نانا انتظار میں کھڑا ہے، ماں بطول حوض کوثر پہ کوثر لے کر کھڑی ہے۔ عزادارو ایک دفعہ حسین نے تلوار روکی، تلوار کا رکنا تھا، سہیوال والے ہاں دائیں بائیں طرف سے فوجوں نے، تاریخ ایسے کہتی ہے، حسین کے دو جملے کہوں گا کہ تاریخ نے لکھا کہ امام نے تلوار روکی، دائیں طرف سے حملہ، بائیں طرف میں کیسے پڑھوں؟ ہاں تاریخ نے ایسے لکھا کہ ہر طرف سے ہاں کہیں سے پتھر آنے آپ نے سنا یہ پتھر والا جملہ آپ بعد میں سنے، لکھا ہے کہیں سے تیر آتے تھے، کہیں سے نیزے آتے تھے، جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا وہ پتھر مارتا تھا۔ تاریخ نے ایک جملہ لکھا زہرا کا لال کی نیند پہ جا رہے تھے، سوار بھی ہے اور جنگ جیتتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، پر تاریخ نے لکھا ایک جملہ مجھے معاف کر دینا، وہ آپ کو تو شاید پڑھنے والوں نے بتایا ہو کہ جب آقا آئے تھے زمین پہ شاید آپ نے یہ سنا ہو کہ ذوالجناح نے گھٹنے ٹیکے تھے اور زہرا کا لال اترا تھا، پر مجھے معاف کر دینا میں آپ کو تاریخ سناتا ہوں۔ 12ویں امام فرماتے ہیں سلام ہو میرا استاد پر جو دوڑتے ہوئے گھوڑے سے زمین پر آئے،
ادرارو جب زہرا کا لال زمین پہ آئے اور لکھنے والوں نے لکھا کچھ دیر شبیر نہ زین پہ تھے نہ زمین پہ تھے، اور آخری سجدہ کیا ہے شبیر کے لال نے، شمر خنجر لے کر آیا، میں کیسے پڑھوں پتہ نہیں آپ برداشت کریں گے یا نہ، 13 ضربیں سننا کرتے ہو، ضرب کا معنی یوں نہیں ہوتا جس طرح ایک آلہ چلایا جاتا ہے، نہ وہ تاریخ سننے والا ضرب کہتے ہیں ہاتھ اٹھا اٹھا کر مارنا، شبیر کے نازک گلے پر شمر جو ہے ہاتھ اٹھا اٹھا کر 13 ضربیں چلا رہا تھا، زمین کربلا کی ہل گئی، سرخاندھی چل گئی، خون کی بارش اتر پڑی، شبیر کا سر کٹا، ذوالجناح بڑا خیام کی طرف بیویوں نے حالا ڈالا، جناب سکینہ نے کہا میرے بابے کا گولا مجھے بتا، میرے بابا کو کسی نے پانی بھی پلایا تھا یا میرا بابا پیاسا مارا گیا؟ یا حسین یا حسین